کہ اگر ہم ملکی سطح پر پورے پاکستان میں نظر ڈالیں تو اس طرح کا انقلابی اور جاندار پروگرام عزاداری کے حوالے سے آپ کو کہیں نہیں ملے گا. لیکن وہ عزاداری کہ جو بازار میں ہے لیکن وہ ظلم کے خلاف نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پراپوگنڈا سے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. یہ پراپوگنڈا ہی ہماری کامیابی کی علامت ہے. کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. ہم نے سنا ہے کہ شہید قائد کے بارے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوا, کردار کشی کی گئی, ان کی دل آزاری کی گئی. آج بھی سید بزرگوار کے ساتھ یہی ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے, کیوں ہوتا ہے یہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جی سید نجم کاظمی. کہاں سے آئے ہیں؟ میں سیالکوٹ سے. عزاداری کے پروگرام میں آئے ہیں, کیا کہیں گے؟ عزاداری کے پروگرام میں آج پہلی دفعہ نہیں آئے, پہلے بھی آتے ہیں. اور یہ ایک ایسا منفرد عزاداری کا پروگرام ہے کہ اگر ہم ملکی سطح پر پورے پاکستان میں نظر ڈالیں تو اس طرح کا انقلابی اور جاندار پروگرام عزاداری کے حوالے سے آپ کو کہیں نہیں ملے گا. کیا ادھر منفرد کیا ہے؟ منفرد یہ ہے کہ یہاں پہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک نہضت ہے, ایک تحریک ہے. سینہ کو بھی تو ہوتی ہے ہر جگہ پر, لیکن یہاں پر پڑھے جانے والے نوحے, یہاں کا ماحول, یہاں لگے جو ہے نا لکھے ہوئے جو شعار ہیں, وہ یہاں پر جو ماحول سازی کی گئی ہے, یہ ساری کی ساری ہمیں جو ہے نا ایک انقلاب کی طرف راغب کرتی ہے. اور یوں لگتا ہے کہ جیسے انسان جو ہے نا جنت میں عزاداری کر رہا ہے. چار دیواری کے اندر انقلاب کیسے آ جائے گا؟ چار دیواری کے اندر عزاداری کر کے کیسے انقلاب ہے؟ دیکھیں جی, عزاداری چار دیواری کے اندر ہو یا باہر ہو, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے جو انگریڈینٹس ہیں, جو اس کی ترکیب ہے وہ کیا ہیں, جو اس کے اندر پائے جانے والے جو اجزاء ہیں وہ کیا ہیں. تو یہاں پر جو چار دیواری کے اندر جو عزاداری ہے, اس کے جو اجزاء ہیں ان کے اثرات باہر نکلتے ہیں. چار دیواری کے اندر ہو لیکن آواز اگر باہر نکلے تو وہ عزاداری ہے. اگر وہ عزاداری جو ہم بازار میں کرتے ہیں اور اس سے کوئی بھی امریکہ ہو یا ہماری جو حکومت ہو یا جتنے بھی جو مظالم کرنے والے, ظلم کرنے والے لوگ ہیں, اگر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی اس عزاداری سے تو وہ عزاداری فضول ہے. وہ عزاداری جو کسی گھر میں ہو رہی ہے, جو کسی چار دیواری کے اندر ہو رہی ہے, جو دشمن اس کی وجہ سے پریشان ہے, تو وہ عزاداری حقیقی عزاداری ہے. یہ عزاداری ذہنی عزاداری ہے. لیکن وہ عزاداری کہ جو بازار میں ہے لیکن وہ ظلم کے خلاف نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور وہ عزاداری جو چار دیواری کے اندر ہے لیکن وقت کے ظالم کے خلاف ہے, وقت کے استعمار کے خلاف ہے, وقت کے سامراج کے خلاف ہے, اور یوں سمجھ لیں کہ آج کے یزید وقت اسرائیل کے خلاف ہے, وہ حقیقی عزاداری ہے. وہ عزاداری جو چار دیواری کے اندر رہ کر یزید وقت کو بے نقاب کرے, وہ حقیقی عزاداری ہوتی ہے. تو آج میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر جامع عروۃ الوثقیٰ میں آئے ہیں, ہم اسی لیے آئے ہیں کہ آج اس عزاداری کے ذریعے سے جو یزیدیت شکن اربعین ہے, اور آج عہد حاضر کے یزید کو بے نقاب بھی کرنا ہے اور مظلومین کا ساتھ دینے کے لیے لبیک یا حسین کی صدا بھی بلند کرنی ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جب بھی پروگرام ہوتا ہے جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں, وحدت کانفرنس ہو یا اربعین کا پروگرام ہو, جو کہ اربعین ایک تحریک ہے, ٹھیک ہے نا, اربعین 40 دن کا ہوتا ہے, لیکن پھر ہر سال کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ایک تحریک ہے. کیا وجہ ہے کہ جب بھی جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں عزاداری کا پروگرام ہونے جا رہا ہوتا ہے پروپیگنڈا کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ اس مرکز کے بارے میں یہ کیوں کہا کر جاتا ہے کہ یہ دیوبندیوں کا مرکز ہے؟ وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, حالانکہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر عزاداری ہو رہی ہے, ڈسپلن عزاداری ہے, بامقصد عزاداری ہے, ایک رول ماڈل پیش کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود بھی کیا وجہ, کیوں پروپیگنڈا ہوتا ہے؟ شہید قائد کے خلاف بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تک آگے یہ پٹھان بچہ کہاں سے آ گیا, توہین کی گئی, کردار کشی کی گئی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پراپوگنڈا سے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. یہ پراپوگنڈا ہی ہماری کامیابی کی علامت ہے. اگر پراپوگنڈا نہیں ہوگا تو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ پراپوگنڈا کا ہونا, یہ لوگوں کی باتیں کرنا, یہ لوگوں کا تنقید کرنا ہی اس بات کا ثبوت ہے, بین ثبوت ہے کہ ہم لوگ صحیح سمت جا رہے ہیں. دنیا میں اور بھی بڑے کام ہو رہے ہیں, بڑی بڑی جگہ پر بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں, لیکن ان پہ کوئی پراپوگنڈا نہیں ہوتا, ان پہ کوئی تنقید نہیں ہوتی. تو لہذا اس سلسلے میں تو سمجھتا ہوں کہ گھبرانا نہیں چاہیے. یہ پراپوگنڈا, یہ تنقید, یہ ہماری کامیابی کی علامت ہے. یہ بھی ہوتا رہے گا, چلتا رہے گا, پراپوگنڈا ہوتا رہے گا, لیکن اس سے گھبرانا نہیں ہے. اگر اس سے پراپوگنڈا کی وجہ سے ہم اپنے راستہ بدل دیں, رک جائیں, اس پروگرام کو روک دیں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. پراپوگنڈا کرنے والوں کا کام ہے پراپوگنڈا کرنا. کیا جو ہے نا کربلا کے حوالے سے پراپوگنڈا نہیں ہو رہا؟ تو اس سے تو گھبرانا نہیں چاہیے. یہ پراپوگنڈا حقیقت میں ہمیں تقویت دیتا ہے. یہ تنقید ہمیں تقویت دیتی ہے کہ ہم عزاداری کو مزید بہتر انداز سے کریں, مزید مضبوط انداز سے کریں. تو یہ پراپوگنڈا سے ہم تو گھبرانے والے نہیں ہیں کسی صورت. اور ان کی بات میں بیٹا تھوڑا سا اضافہ کر دوں, بقول علامہ اقبال کے خدا ان کو گلی کے رحمت کرے انشاءاللہ, کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری ہے ہماری درسگاہ, ہر کسی کا راستہ شہادتوں کا راستہ, عزتوں کا راستہ
वास्ता बराए खुशनुदिए इमाम जमाना बुलंद सर की शख्सियत के हवाले से भी मैं आप बुजुर्गान से सवाल करूंगा, क्या कहेंगे? बेटा मेरी एज तो वैसे 70 साल हो गई है और आगा साहब से मुंसलिक हुए 32 साल हो गए हैं और हमने इस सैयद में जो कुछ देखा है ना बेटा, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के मोमिनीन को जिस जो पैगाम ये आगा साहब दे रहे हैं और अल्लाह पाक इनको सेहत और सलामती अता फरमाए। हक का पैगाम है बेटा, तशय्यो किसको कहते हैं, राह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या है, पैगाम करबला क्या है, पैगाम अशूरा क्या है, ये हमें इस सैयद से मिला है बेटा। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको सेहत और सलामती अता फरमाए। और ये माशाल्लाह आज से 30-32 साल पहले चंद लोगों के साथ अगर साहब ने ये आगाज किया था और क्या वो मिसरा है कि लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हमारे ये बच्चे, हमारे ये आने वाली नस्लें इंशाल्लाह इस पैगाम को सुनेंगी और न सिर्फ सुनेंगी बल्कि उसके ऊपर अमल पैदा होकर पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उजागर करेंगे इंशाल्लाह ताला बफज़ल। मैं आप चूंकि बुजुर्ग हैं और आप इन चीजों को जानते हैं, हमने सुना है कि शहीद कायद के बारे में बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा हुआ, किरदार कुशी की गई, उनकी दिल आजारी की गई। आज भी सैयद बुजुर्गवार के साथ यही हो रहा है, क्या वजह है, क्यों होता है ये? क्या ये माइंडसेट कौन है? क्या और अगर हम साबका अदवार में देखें, माजी में जाएं तो आइमा अलैहिस्सलाम के दौर में भी यही हुआ, मौला अलैहिस्सलाम को तनहा कर दिया गया। आप क्या समझते हैं, क्या मुहर्रिकात हैं? असल में ये इन्होंने जो बातें आपके साथ की हैं बिल्कुल यही हकीकत है, क्योंकि हक के मुकाबले में यजीदियत है और हमें कभी भी उसी यजीदियत से घबराना नहीं है, चाहे हम तादाद में थोड़े ही क्यों ना हो। अगर वो कलमा हक कह रहे हैं अगर साहब और एक सच्ची बात, एक सच्चा पैगाम वो लोगों से उसको आशना करा रहे हैं, तो हमारा हक बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी ऐसे अच्छी बात को और सच्ची बात को लेकर अपनी राहों को ठीक करें। और जो हक और सच का मतलब है, जो मतलब तशय्यो जिसको कहते हैं, हमें सही मानों में अल्लाह पाक को सैनी बनने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।